اب سورہ نور کی طرف چلتے ہیں، اپنی اماں عفیفہ طاہرہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف۔ یہ قرآن کریم کی واحد صورت ہے جس میں یہ انداز اپنایا گیا ہے، سورۃ انزلناہا، یہ وہ صورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے، حالانکہ باقی 113 صورتیں بھی اللہ ہی نے نازل کی ہیں، لیکن اللہ یہاں کیوں کہہ رہے ہیں یہ وہ صورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے؟ اندازہ کر لیں ان کے اندر جو احکامات ہیں ان کی وجہ سے۔ اور اماں عائشہ کی جو پاک دامنی، خود اللہ وکیل بن کے سامنے آئے، قاضی بن کے سامنے آئے، مدعی بن کے سامنے آئے، اس اہمیت کے پیش نظر یہاں اللہ نے یہ اسلوب اپنایا ہے، یہ وہ صورت ہے جو ہم نے نازل کی۔ اماں عائشہ کی پاک دامنی پر جب اس وقت کے کافر منافقین نے کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، جس میں کچھ مسلمان بھی بہکاوے میں آگے، بعد میں وہ توبہ طائب ہو گئے، 2-3 مسلمان تھے بس۔ کافر منافقین میں بھی ایک بڑا کافر منافق، سمجھ آئیے، لا الہ الا اللہ۔ تو کافر منافقین، ٹھیک ہے، انہوں نے اماں عائشہ کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی۔ اماں عائشہ کا کیا قصور تھا؟ یہی کہ وہ نبی کی زوجہ مطہرہ تھی، لا الہ الا اللہ۔ بس اصل بغض یہ تھا، اصل میں حملہ تھا ذات نبوت پر، تو ذات نبوت پر مختلف طریقوں سے حملے کیے گئے۔ کبھی کیا کہتے ہیں، آپ کی بیٹیوں کا انکار کر کے ذات نبوت پر حملہ ہوتا ہے کہ صرف ایک ہی بیٹی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کبھی آپ کی شریک حیات پر حملہ کر کے ذات نبوت پر حملہ ہوتا ہے، کبھی آپ کے سسرالی خاندان پہ حملہ کیا جاتا ہے، کبھی آپ کے دامادوں پہ حملہ کیا جاتا ہے۔ ابو سفیان آپ کے سسر ہیں، ان پر حملہ دراصل ذات نبوت پر حملہ ہے۔ ابو بکر آپ کے سسر ہیں، ان پر حملہ ذات نبوت پر حملہ ہے۔ حضرت عمر فاروق آپ کے سسر ہیں، ان پر حملہ ذات نبوت پر حملہ ہے۔ حضرت عثمان آپ کے داماد ہیں، ان پر حملہ ذات نبوت پر حملہ ہے۔ اماں عائشہ آپ کی سب سے پیاری زوجہ مطہرہ ہیں۔ پوچھا گیا آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون؟ کہا عائشہ۔ کہا مردوں میں سب سے زیادہ کون؟ کہا عائشہ کے ابو۔ اللہ اکبر۔ تو سورۃ النور خلاصہ یہ ہے بس، اماں عائشہ پر جب کیچڑ اچھالا گیا، مہینہ 40 دن گزر گئے، وحی نہیں آئی، مسلمان بھی پریشان تھے، اللہ کے نبی بھی وحی کے انتظار میں تھے۔ اللہ کے نبی کو اپنی بیوی پر پورا بھروسہ تھا، لیکن اللہ کے نبی وحی کی اتباع میں خاموش تھے، وحی کی اتباع میں خاموش تھے۔ کتنی بڑی بات! اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے تو صاف کہہ دیتے، تم جھوٹ بول رہے ہو، میں عالم الغیب ہوں، مجھے پتا ہے میری بیوی بالکل پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں تک آپ غمزدہ ہوئے تھے کہ منبر پر آ کے آپ نے باقاعدہ اس کے حوالے سے گلے شکووں کا اظہار کیا تھا کہ جن لوگوں نے کیچڑ اچھالا، لا الہ الا اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مہینہ 40 دن، مہینہ اور تقریباً کم و بیش 40 دن اپنے نبی کو، نبی کے خاندان کو، مسلمانوں کو خوب ہلا کے امتحان میں ڈال کے پھر اوپر سے وہی نازل کر دی۔ ایمانداری سے بتائیں یہ چیز اماں عائشہ کے حق میں گئی کہ نہیں گئی؟ اس لیے مصیبتیں آئیں تو گھبرائے نہ کریں، اللہ سے مدد مانگا کریں، وہ مصیبت حق میں چلی جاتی ہے۔ اماں عائشہ کی طرف مصیبت آئی، اللہ تعالیٰ نے حق میں چلی گئی۔ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ نے اماں عائشہ کی حمایت میں قرآن اتار دیا۔ جب اماں عائشہ کی حمایت میں قرآن اترا، اب اماں عائشہ کی پاک دامنی کا انکار کیا ہے؟ قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کا انکار کیا ہے؟ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن کے سمپل انسان انکار سے کافر، لیکن قرآن کے اندر معنوں میں توڑ مروڑ کرے وہ ملحد، زندیق اور مرتد کافر ہو جاتا ہے، پھر وہ بھی چھوٹا کافر نہیں ہوتا۔ تو اماں عائشہ کی شان یہ ہے، ان کی عفت کا انکار کرنے والا، پھر بھی قرآن پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والا نہ صرف کافر ہے بلکہ زندیق ہے، زندیق اور ملحد ہے۔ یہ اماں عائشہ کی شان ہے کہ ان کی پاک دامنی کا انکار کرنے والا زندیق، مرتد اور کافر ہے، کیونکہ وہ قرآن کا انکار کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو 1-2 آیتیں صرف سنا دیتا ہوں کہ اللہ کو اپنی بندی عائشہ پہ اور اپنے نبی کی زوجہ مطہرہ پہ کتنی غیرت آ رہی ہے، ذرا سنیں مزے سے۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا
وقالوا هذا افک مبین، جب تم نے یہ بات سنی، سمجھ آئی، تو مومن اور مومنات نے، مومن مردوں اور عورتوں نے کیا کہتے ہیں، گمان کیوں نہیں کیا اچھا گمان اپنوں کے بارے میں ہیں؟ ان کو کہنا چاہیے تھا یہ سری کے سری هذا افک مبین، یہ سری بہتان ہے۔ چونکہ 2-3 مسلمان تھے جس میں حضرت ابوبکر صدیق کے اپنے غریب رشتہ دار بھی ایک شامل تھے، بعد میں ان لوگوں نے توبہ کر لی۔ اس سے ایک بات پتہ چل جاتی ہے کہ جب منافقین پروپیگنڈا کرتے ہیں، کافر لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو کمزور مسلمان بھی، سمجھ آئی، پھسل سکتے ہیں۔ تو 2-3 صحابہ تھے، پھسلے، انہوں نے معافی مانگ لی، بس بات ختم ہو گئی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا مسلمان نیت نیک ہونے کے باوجود پھسل سکتا ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے بندوں کو، ٹھیک ہے نا۔ آج بھی یہی ہے، یہ کافر، یہ زندیق، یہ مرتد، یہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والے، یہ اماں عائشہ کی عفت پر انگلیاں اٹھانے والے، یہ ذات نبوت پر حملے کرنے والے، یہ اللہ کے نبی کے سسروں پر اور دامادوں پہ حملے کرنے والے، جب یہ تاریخ کی تاریکی کا جھوٹا سہارا لیتے ہوئے بکواسات کرتے ہیں، اماں عائشہ پر بھونکتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکتے ہیں، تو ہمارے بہت سے سادہ لوگ مسلمان بھی بعض چیزوں کے اندر متاثر ہونے لگ جاتے ہیں۔ ان کا علاج یہ ہے کہ بس وہ صحابہ کے بارے میں مستظن رکھیں، صحابہ کو قرآن و سنت کی روشنی میں تولیں، تاریخ کو صحابہ کی سیرت کی روشنی میں تولیں، نہ کہ تاریخ کی روشنی میں صحابہ کو تولیں۔ صحابہ تولنے نہیں آئے، سمجھ آئی، صحابہ کو تولا نہیں جا سکتا کہ آپ صحابہ کو تولنے لگ جائیں، صحابہ کی کسوٹی کو سامنے رکھ کر پوری انسانیت کو تولا جائے گا، یہ بات یاد رکھیے۔ کتنی اللہ کو غیرت آ رہی ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، ارے جب تم نے یہ بہتان سنا تو تم نے کیوں نہیں کہا ہم ایسی بات کر ہی نہیں سکتے، یہ کلام نہیں کر سکتے ہم، سبحانک هَذَا بہتان عظیم، اللہ پاک ہے ہر عیب سے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ لا الہ الا اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ، وہ منافق، وہ کافر جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، پاک دامن عورتیں بھی ایسی بولی بالی نکاح اور گناہ سے بالکل غافل، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، گناہ کا خیال تک ان کے ذہن میں نہیں جاتا، غافلات المؤمنات، ایمان والیاں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسی عورتوں پر تہمت لگانے والوں پر دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت، اور ان کے لیے درد، ان کے لیے عذاب تیار ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کو کتنا غصہ آ رہا ہے۔ اور چونکہ یہ تہمت تھی تو یہ بھی کہا جو مسلمانوں میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں ایمان والوں میں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ سب اماں عائشہ کی حمایت میں یہ ساری آیتیں چلتی جا رہی ہیں۔ آگے جا کے یہ تک کہہ دیا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، جو زانی توبہ نہیں کرتا اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ زانیہ سے نکاح کرے، اور اسی طرح جو زانیہ توبہ نہیں کرتی اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ زانی مرد سے نکاح کرے۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر تو کوئی پاک دامن نہیں، تو اللہ کے نبی کی پاک دامنی، اللہ کے نبی جیسے پاک دامن شخصیت کی عقد میں ناپاک عورت آ ہی نہیں سکتی، یہ آیت بتا رہی ہے۔ اور ایک اور آیت بھی بتا رہی ہے الخبیثات للخبیثین، ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد ہی لائق ہیں، اور والخبیثون للخبیثات، الخبیثات للخبیثین، ناپاک عورتیں لائق ہیں ناپاک مردوں کے لیے، والخبیثون للخبیثات، ناپاک مرد اس قابل ہیں کہ وہ نکاح کریں ناپاک عورتوں کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی سے بڑھ کر تو کوئی پاک نہیں، تو ان کی بیویوں سے بھی بڑھ کر کوئی پاک نہیں۔ ایک ترجمہ، اور والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی پاک نہیں، تو ان کی عقد میں جو عورتیں آئیں ان سے بھی بڑھ کر کوئی پاک نہیں۔ اگلا ایک اور ترجمہ سنیے اس آیات کا، الخبیثات للخبیثین، ناپاک باتیں یہ ناپاک مرد کرتے ہیں، والخبیثون للخبیثات، سمجھ آئی، الخبیثات ناپاک باتیں
ناپاک مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون للخبیثات ناپاک مرد ناپاک باتوں کے لیے ہیں، والطیبات للطیبین پاک باتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، والطیبون للطیبات پاک مرد پاک باتوں کے لیے۔ کیا مطلب؟ جو پاک ہوتے ہیں وہ پاک بات کرتے ہیں، جو ناپاک ہوتے ہیں ان کی سوچ بھی ناپاک ہوتی ہے۔ اس آیت نے اعلان کر دیا اما عائشہ پر جو تہمت لگاتے ہیں ان کی سوچ ناپاک، ان کی فکر ناپاک، اور وہ اوپر سے نیچے تک ناپاک ہی ناپاک، سرے سے ناپاک ہیں۔ اس لیے نبی کی پاک ترین بیوی کے اوپر وہ پھپتیاں کستے ہیں اور الزام لگاتے ہیں، شرم نہیں آتی ہے۔ خیر ہم غصہ کریں نہ کریں، اما عائشہ پر پھپتیاں کستے ہیں اور ان کی عفت پر انگلی اٹھانے والوں کو قرآن نے کافر کہہ دیا، اس سے بڑی اور کیا سزا ہوگی؟ آگے چلتے ہیں۔